لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے عرس کی اور پیدائش کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس بیان میں ہم اپنے جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں سیاح یورپ و ایشیا، حافظ احادیث کثیرہ، حضرت علامہ و مولانا محمد حسین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ الحمدللہ دنیا سنیت میں، عالم اسلام میں، دنیا کے کونے کونے میں ابو الحقانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ ہمارا موضوع ہی آج یہی ہے کہ محمد حسین صدیقی کیسے بنے ابو الحقانی۔ اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کے بعد آپ کی خطابت کے تعلق سے کچھ تاثرات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ یہ بیان سنیے۔ حضرت کی پہلی برسی کے موقع پر ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جن دنوں میں دربھنگہ میں تھا الحمدللہ حضرت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بکثرت حضرت کے بیانات سننے کے مواقع میسر ہوئے۔ بڑے ملنسار اور خوش اخلاق شخصیت کے مالک تھے حضور الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، خوب خوب برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آج حضرت کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 23 تاریخ 1442 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی محرم کی 23 تاریخ ہے۔ اسی 23 تاریخ کے مناسبت سے ہم حضرت کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ محمد حسین صدیقی علیہ الرحمہ آپ کا اصلی نام ہے، لیکن پورے عرب و عجم، یورپ و ایشیا میں لوگ آپ کو ابو الحقانی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور دعوت نامہ میں آپ کو جو دعوت نامہ پیش کی جاتی تھی اس میں نام کی جگہ اسی لفظ کو یعنی ابو الحقانی کو ہی استعمال کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ آپ کی کنیت ہے یا کچھ اور۔ کسی بھی کے ساتھ کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ کسی لفظ کو ملا کر ایک اسم بناتے ہیں تو لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اب عام طور پر جب ان کی کنیت ہوگی اس نام سے ان کی کوئی اولاد ہوگی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پالن حقانی گجراتی ایک فتین کا فتنہ جب شباب پر تھا۔ پالن حقانی یہ ایک بدعقیدہ تھا جب اس نے قرآن کی احادیث کی غلط تراجم کر کے، غلط مفاہیم بیان کر کے لوگوں کو گمراہیت کی طرف لا رہا تھا، اور اس کی گمراہیت بڑی عروج پر تھی، اور قرآن و احادیث کے غلط مفاہیم و مطالب کے ذریعے اللہ کی شان میں گستاخی کر کے عوام اہل سنت کو گمراہی کے گڑھے پہ لے جانے کی مذموم کوشش کر رہا تھا۔ تو اس وقت الحمدللہ حضرت علامہ محمد حسین صدیقی ابو الحقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی شمشیر رضا بن کر اصلاح عقائد و اعمال کو اپنا موضوع سخن منتخب کر کے قرآن و احادیث کی عبارات آیات سنا کر کے عوام اہل سنت کی صحیح رہبری فرماتے رہے، اور تمام باطل قوتوں خصوصاً پالن حقانی کے باطل افکار و نظریات کا صفایا کرتے رہے۔ نتیجتاً اس فتنہ پرور کو منہ کی کھانی پڑی، اور ہزاروں گم گشتگان راہ نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ و استغفار کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارا، اور مستقبل میں مسلک اعلی حضرت کا پابند رہ کر زندگی گزارنے کا عزم مصمم کر لیا۔ اسی وجہ سے الحمدللہ دنیا آپ کو ابو الحقانی کا نام الحمدللہ دیے، اور ابو الحقانی کے نام سے ایسا مشہور ہوئے کہ آپ کی وجہ شہرت ہی یہی بن گئی۔ یہ ساری باتیں سالانہ باغ فردوس مبارک پور 2019 میں شائع ہوئی تھی، اور اس پر کچھ مزید باتیں میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی۔ خطیب یورپ و ایشیا، حافظ احادیث کثیرہ، حضرت علامہ مولانا محمد حسین صدیقی ابو الحقانی نور اللہ مرقدہ جماعت اہل سنت کے ایسے ممتاز عالم دین، بلند پایہ خطیب تھے جو محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی خطابت کا انداز منفرد تھا۔ ایک دور تھا کہ پالن حقانی گجراتی کا اپنی خطابت سے لوگوں میں اپنا سکہ بٹھا رہا تھا، سیدھے سادے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر رہا تھا، حدیث شریف پڑھتا اور اس کا ترجمہ کرتا،
جماعت اہل سنت کی طرف سے کوئی ایسا خطیب یا واعظ نہیں تھا جو پالن حقانی گجراتی کی خطابت کا جواب دے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، لو کہا بازار ضلع مدھوبنی صوبہ بہار میں 1956 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ 2/12/1956 یعنی 2 دسمبر 1956 کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ تنظیم المسلمین لوکہا کے بعد الجامعۃ الحنفیہ جنک پور نیپال اور کچھ تعلیم بریلی شریف میں ہوئی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ جاتے ہیں جہاں آپ کی تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ چند سال درس و تدریس کے بعد خطابت کے میدان میں آپ کی آمد ہوتی ہے۔ پالن حقانی صرف حدیث پڑھتا اور ترجمہ کرتا تھا، مگر علامہ ابو الحقانی محمد حسین صدیقی صاحب قبلہ حدیث شریف بھی پڑھتے، ترجمہ کے ساتھ تشریح بھی فرماتے، اور اسی انداز گفتگو کو دیکھ کر مدرسہ امانیہ لوام کے جلسہ میں استاد محترم علامہ شبنم کمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ابو الحقانی ہیں۔ الحمدللہ پہلی مرتبہ جن نے حضرت کو ابو الحقانی کے نام سے یاد کیا وہ استاد محترم استاد الشورا حضرت علامہ شبنم کمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ تھی۔ یہ بقول قاضی شہر دربھنگہ کمشنری علامہ عبد الغفار ثاقب کے مولانا محمد حسین صدیقی فاضل کا امتحان دینے کے لیے مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ دربھنگا آئے ہوئے تھے۔ محلہ کرم گنج میں محفل تھی۔ محبوب العلماء مفتی محبوب رضا روشن القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہمراہ مولانا محمد حسین صدیقی صاحب کو بھی لے گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ آپ حضرات کے سامنے علامہ ابو الحقانی آ رہے ہیں۔ یہ انفرادی خطاب تھا۔ رفتہ رفتہ شہرت ملتی گئی اور آپ کا خطاب ہر چہار سو ہونے لگا۔ جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں سالانہ جلسہ کا موقع آیا تو بہار کے مختلف اضلاع کے طلباء جامعہ کے پرنسپل مفتی محمد اعظم رضوی صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، حضور والا مولانا محمد حسین صدیقی صاحب کو مدعو کیا جائے اور انہیں وقت دیا جائے، ان کی تقریر حدیث شریف سے مزین ہوا کرتی ہے۔ مولانا محمد حسین صدیقی صاحب مدعو کیے گئے اور آپ کو 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقریر پر تنویر شروع ہوتی ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث شریف بیان کرتے ہیں، پھر ترجمہ و تشریح شروع فرماتے ہیں، حتیٰ کہ سطر نمبر، باب نمبر، صفحہ نمبر تک بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس انداز بیان کو سن کر دیکھ کر اجتماعی طور پر اسٹیج پر جتنے علماء کرام و مفتیان اعظام و شورا اسلام موجود تھے سبھی نے کہا یہ ابو الحقانی ہیں، اور ابو الحقانی کے نام کا نعرہ بلند ہوا۔ پھر کیا تھا؟ اعلی حضرت کے دیار سے لقب ملنا گویا پوری دنیا میں ابو الحقانی کے نام سے متعارف ہو گئے۔ بریلی شریف کے جلسہ سے متاثر ہو کر علامہ ابو الحقانی حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں ہونے والے جلسے کا خصوصی خطیب کی حیثیت سے مقرر کیے جانے لگے۔ پھر علامہ ارشد القادری نور اللہ مرقدہ کے ہمراہ بین الاقوامی سطح پر ملک و بیرون ملک خصوصاً یورپ کے مختلف ملکوں کا دورہ ہوا، جہاں آپ اپنے واعظ حسنہ سے لوگوں کو فیضیاب کیے۔ حضور امین شریعت مفتی اعظم ہالینڈ علامہ مفتی عبد الواجد نیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہالینڈ کی سرزمین پر مدعو فرما کر مختلف جگہوں پر بیان کروائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حرم شریف میں بہت سارے علماء اہل سنت کی موجودگی میں خصوصاً حضور تاج الشریعہ مفتی محمد مجیب اشرف رضوی وغیرہ کے درمیان شیوخ عرب نے علماء اہل سنت کو عربی میں تقریر کے لیے دعوت دی تو حضور تاج الشریعہ نے علامہ ابو الحقانی کا نام پیش کیا اور علامہ ابو الحقانی عربی میں شفاعت کے موضوع پر پرمغز خطاب فرمایا۔ آپ کی تقریر پرتنویر سے متاثر ہو کر کئی شیوخ علامہ ابو الحقانی کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 35 حج فرمایا۔ جب بھی آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے اکثر اوقات آپ کا قیام انہی شیوخ کے قیام گاہ پر ہوتا۔ علامہ ابو الحقانی کو اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی موجودگی میں بار بار بیان کرنے کا موقع ملا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا خصوصی فیضان تھا جسے حاصل کر کے پورے عالم اسلام میں ایک منفرد خطیب عمدہ واعظ کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند اور استاد زمن علامہ حسن بریلوی کے اشعار مبارکہ حدیث رسول کے واقعات کے مطابق ہیں۔ علامہ ابو الحقانی جب حدیث
حدیث رسول بیان فرماتے تو اسی مناسبت و مطابقت سے ان بزرگوں کے اشعار پیش کرتے اور فرماتے یہ استاذ زمن اور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، خانوادہ رضویہ کا فیضان آپ پر جاری و ساری تھا، ساری زندگی آپ نے اس فیضان کو عام کیا، رضوی رنگ آپ پر غالب تھا، جس طرح بغیر حدیث کے آپ کی تقریر مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح مذکورہ بزرگوں کے اشعار کے بغیر آپ کی تقریر بھی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں آپ کی تقریر ہوئی، علماء پاکستان آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر ایک اپنے چوک کا نام ابو الحقانی چوک رکھا۔ بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی طلباء کو یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ تم لوگ مقرر بنو مولانا ابو الحقانی کی طرح۔ آپ کے استاذ مکرم شیر نیپال مفتی جیش محمد صدیقی فرمایا کرتے تھے، مولانا ابو الحقانی کا حدیث پاک پڑھنا مجھے بہت پسند ہے۔ مذکورہ ان تمام باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت علامہ ابو الحقانی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جنازہ میں بھی دیکھا کہ کثرت سے الحمدللہ علماء کرام موجود تھے۔ سچ یہ ہے کہ حضرت متنوع خوبیوں کے مالک تھے، قسم قسم کے خوبیوں کے مالک تھے الحمدللہ، لیکن فن خطابت کی ایسی خوبی سے وہ سرفراز تھے کہ جس کے سامنے ان کی دوسری خوبیاں دب کر رہ گئی، اور ان کی اسی خوبی نے انہیں دنیا بھر میں متعارف کرایا، ایک پہچان دی، ایک مقام دیا، اور ہر وہ چیز دی جس کا طلبگار ایک انسان ہوا کرتا ہے۔ ان کی خطابت عموماً عقائد مراسم اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ہوا کرتی تھی، اور قرآن و احادیث واقعات سے مزین ہوا کرتے تھے، جس میں پند و نصائح کے ساتھ طنز اور بسا اوقات مزاح کا عنصر بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ بالخصوص خطاب کے دوران احادیث پڑھنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ لائق دید و شنید ہوا کرتا تھا۔ قرأت احادیث میں تسلسل و روانی اور حسن آواز سے مجمع پر ایک خاص کیفیت کا سماع پیدا کرتے کہ ترجمہ و مفاہیم بیان کیے بغیر مجمع کو داد و تحسین دینے پر مجبور کر دیتے۔ حدیث پڑھ کر جو ہی رکتے سارا مجمع سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں سے گونج اٹھتا، اور پھر حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی مناسبت سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ، اور اپنے مرشد قابل سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کا کلام پڑھ کر مجمع پر مزید ایک خاص سماع باندھ دیتے۔ الحمدللہ بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور پر خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ محرم الحرام کی 23 تاریخ کو حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، پہلی برسی ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے مزار پر انوار پر اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کا خوب خوب نزول فرمائے، اور ان سب سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔